سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اگلا سوال ہے بھی انہیں کے لیے. انہوں نے کہا کہ میں کسی تراویح کی جماعت میں شریک ہو گیا اور میری صحت کہتی ہے کہ بس میں 16 رکعت پڑھ سکتا ہوں، تو کیا میری تراویح ہو جائے گی اس دن کے لیے یا 20 ہی پڑھنی پڑیں گی؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیوں آئے مسجد میں کہ جب ان کی طبیعت اتنی بگڑی ہوئی تھی یہ فرض نماز پڑھتے اور فرض نماز پڑھ کے چلے جاتے. قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو تراویح سنت تو 20 رکعت ہے، اور اگر طبیعت بگڑ گئی ہے تو ٹھیک ہے پھر بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن اگر اتنی طبیعت بگڑی ہوئی ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ فرائض پہ فوکس کریں. اس طرح کا ایک سوال جو ہے شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوا کہ ایک حافظ قرآن ہے اور وہ دن میں روزہ کھاتے ہیں تاکہ میں قرآن یاد کروں اور مجھے توانائی ملے، تو آیا ان کا یہ عمل ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس پر اس فتوے میں سختی کے ساتھ تردید فرمائی کہ آپ اگر سنت مؤکدات علل کفایہ کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ فرض کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ تو غلط بات ہے، آپ تو بدبخت ہوئے. تو اگر آپ تراویح پڑھتے ہیں، آپ کی اتنی طبیعت بگڑ جاتی ہے تو اس کی گنجائش گھر میں بھی ہے اور گھر میں رہ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ اور علل کفایہ ہے. اور تراویح ایک ایسی نماز ہے کہ حضور کا نہ پڑھنا ہمیں حدیث کی فقاہت یہ بتاتی ہے، اس لیے کہ اس کو واجب نہ قرار دیا جائے. اور پھر چونکہ سیدنا عمر بن خطاب سرکار کے مزاج سے واقف تھے، تو بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مسجد نبوی کے اندر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا اچھا نہ ہو کہ میں ان کے لیے ایک شخص کو مقرر کر دوں. اور جب مقرر کیا گیا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت کے اندر امامت میں نماز تراویح ادا کی گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن نہیں پڑھی. دوسرے دن جب آپ نے آئے اور تشریف لائے، دورہ کیا، تو لوگ ایک امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے تھے اور آگے قرآن پڑھا جا رہا تھا اور سن رہے تھے. تو پھر بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں نعم ھذہ البدعہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ 8 یا 16 یا 8 رکعت نماز تراویح ہے ہی نہیں ہے، یعنی کہ چاروں ائمہ کے نزدیک نماز تراویح 20 رکعت ہے. اور یہ جو امت کو بتایا جاتا ہے کہ اہل حدیث کے ہاں وہ یہاں بیٹھے نہیں ہیں لیکن سوشل میڈیا میں تو سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ 8 رکعت نماز تراویح ہے، ان کو حدیث کی فقاہت کا بھی پتہ نہیں ہے. امام بخاری نے جو حدیث کا باب باندھا ہے، باب یہ باندھا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان دونوں کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 8 رکعت پڑھتے تھے. تو مجھے بتائیں غیر رمضان کے اندر کون سی تراویح ہوتی ہے؟ تو بخاری خود بتا رہا ہے کہ یہ جو میں صلاۃ اللیل کی بات کر رہا ہوں تراویح کی بات نہیں کر رہا. تراویح کا باب امام بخاری نے آگے چل کے کتاب التراویح سے الگ سے باندھا ہے. تو اس میں ایک چیز تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس میں قرآن کا حفظ ہے، اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. دیکھیں اویس بھائی، سب سے زیادہ پڑھنے میں جو اجر ہے وہ قرآن پاک کا ہے، کلمہ طیبہ کا ہے اور درود پاک کا ہے. جو چیز حفظ القرآن کے لیے اہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تراویح کا اہتمام خواتین کو اپنے گھروں میں کرنا چاہیے اور لوگوں کو مساجد میں کرنا چاہیے، اور 10 روزہ یا 3 روزہ نہیں کرنا چاہیے، 29 یا 27 روزہ کرنا چاہیے. اور جو حفاظ کرام ہیں ان کے قرآن کے حفظ کا اور محفوظ ہونے کا ذریعہ ایک بہترین چیز ہے وہ نماز تراویح ہے. ہم نے کئی ایسے حفاظ دیکھے ہیں کہ جو تراویح چھوڑ دیتے ہیں تو وہ قرآن کی دولت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے یہ بدعت ہے، مگر یہ ایسی بدعت ہے جس میں قرآن کی حفاظت ہے. اب پھر آپ کے ناقدین اٹھیں گے قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے اٹھایا، تو اللہ نے تو کوئی قرآن کی حفاظت نہیں کرنی، اللہ نے حزب اللہ تیار کرنی ہے، ایسی جماعتیں تیار کرنی ہیں کہ جو اس کی کتاب کی حفاظت کریں. آپ نے حفظ قرآن اور حافظ قرآن کے حوالے سے بات کی. سوال بھی اگلا بالکل ٹکا کے آیا ہوا میرے پاس. اب یہ سوال پوچھنے والا مجھے کہتا ہے کہ قبلہ میں ایک جگہ تراویح پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، اور کیا پیش امام کی کچھ شرائط ہیں؟ کیونکہ میں جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں وہ حافظ قرآن ہے تراویح میں، اور وہ دن بھر مجھے رمضان کے علاوہ گالیاں دیتا ہوا، گندی باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کے پیچھے میری تراویح ہو جائے گی؟ دیکھیں امامت کے جو شرائط ہیں، ایک تو ہمارے اہل تشیع حضرات کے ہاں جو امامت ہے وہ ہے، ایک ہمارے ہاں جو امامت ہے خلیفہ کی، اور ایک ہے وہ امامت کبریٰ کہلاتی ہے. اور یہ جو ہماری امامت ہے یہ امامت صغریٰ ہے. اس کے لیے بھی لمبی چوڑی جو ہے نا وہ شرائط ہمارے یہاں مذکور ہے. عالم ہونا چاہیے، حافظ قرآن ہونا چاہیے، اچھا قاری ہونا چاہیے، اگر حافظ نہیں ہے تو قرآن اچھا پڑھتا ہو، علم پر اچھا عبور ہو، مسائل پر عبور ہو، پھر اس کے اندر تقویٰ ہو، اس کے اندر ساری چیزیں ہوں. یہ تو وہ شرائط ہے جو کہ ہونی چاہیے.
اب اگر نہیں ہے تو نماز تو ہر مسلمان کے پیچھے ہو جاتی ہے. اگر وہ مسلمان ہے اچھا اس کے پیچھے نماز تو کسی ہو بھی جاتی. مسلک کا ہو, کسی بھی مسلک کا ہر ہو. مسلمان. اب اگر وہ دیکھیں مسلمان میں نے لفظ کہا ہے, واہ واہ, ٹھیک ہے, مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز ہوگی, ٹھیک ہے, بہت اچھے. کیونکہ ایک روایت بھی ہے نا کہ اہل قبلہ کے پیچھے نماز پڑھ لو, جی بات ختم. بہت اچھے, جب اہل قبلہ ہے تو نماز اس کے پیچھے ہو بہت جائے گی. اچھے, بہت اچھے. اب یہ جو کمیاں ہیں کہ جی کسی کی داڑھی نہیں ہے, کچھ حفاظ سارے سال داڑھی کاٹتے ہیں, پھر جب رمضان کے قریب آتے ہیں تو کچھ تھوڑی خشخشی سی داڑھی آ جاتی ہے, اس کے اوپر بھی سوال آتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جناب ان کا جو ہے وہ معمول ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں, تو وہ یا جیسے گالی بکنے والے. تو بھائی بات یہ ہے, میں تو اس پہ یہ ہو سکتا ہے مفتی صاحب کو مجھ سے اس بات پہ اختلاف ہو, علامہ صاحب کو, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار ایسے حافظوں کے پیچھے بھی نا 8-10 لوگ کھڑے ہو جایا کرو, کم از کم اس برکت سے قرآن تو پڑھ لیتے ہیں. اگر یہ نہیں کرتے, اگر جیسے ایک حافظ ہے, خصوصاً ہمارے, میں نام لے لیتا ہوں کیونکہ میرا ان سے زیادہ تعلق, ہماری دلی برادری میں ہر گھر میں حافظ ہوتا ہے, اور وہ حفظ کروا کے فوراً جو ہے اپنے کاروبار میں بٹھا دیتے ہیں. اب وہ حافظ جو ہے وہ اس کو ماحول ملا نہیں, لیکن حفظ اس نے کیا ہوا ہے. اب وہ کیا کرے گا, داڑھی چھوٹی ہے, عمل نہیں ہے, پورے سال کچھ اور حلیے میں ہوتے ہیں, رمضان کے قریب سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے, 8-10 لوگ جمع ہو جاتے ہیں, اجی ان کے پیچھے نماز ہو جاتی کہ نہیں, نماز تو ہو جاتی ہے, نماز تو ہو جاتی ہے, نماز پڑھ لینی چاہیے کچھ لوگوں کو ان کے پیچھے, لیکن کسی بڑی مسجد کا امام نہ بنائے, کسی بڑی جگہ جہاں تراویح ہو رہی ہے, جہاں ایک امت جمع ہو رہی ہے. جیسے ہمارے فقہا نے کہا نا کہ اگر ایک آدمی نے خودکشی کی تو خودکشی کرنے سے وہ کافر نہیں ہوا, اچھا, لیکن اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. تو جو بڑے درجے کے لوگ ہیں, دینی اعتبار سے معروف لوگ ہیں, وہ اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں, تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ عمل اتنا قبیح ہے. ایک آدمی کھلم کھلا سود کھا رہا ہے, تو علامہ صاحب جیسے لوگ, مفتی صاحب جیسے لوگ ان کے جنازوں میں نہ جائیں, تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ بہت قبیح عمل ہے. تو ایسی لوگوں کے پیچھے نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن بڑی جماعت, بڑی مسجد, بڑی جگہ پر ان کو امام نہ رکھا. ٹھیک ہوگی مصعب, آپ اس بات سے اتفاق کریں گے نا یقیناً کہ مسلمان کے پیچھے جماعت ہو جاتی ہے, اس میں کچھ آپ کے تحفظات ہیں؟ نہیں, میرے کیا تحفظات ہونے, بندہ مسلمان ہونا چاہیے, مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. سوال تھوڑا آپ کا مبہم سا ہے کہ آیا وہ پرماننٹ امام ہے یا پھر یہ موسمی امام ہے. اچھا, اگر یہ موسمی امام ہیں تو ظاہر ہے ان کے دوست ہیں, تو ان کی تو لینگویج ہی پورا سال یہ ہوگی. تو اس کے بارے میں صحیح جواب یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون, یعنی کہ مومنین وہ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں. اور بخاری شریف ہمیں یہ کہتی ہے, نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لغو بات کی ہے اور نہ سنی ہے. تو یہ جو سن رہے ہیں, جس کے پیچھے نماز تراویح پڑھنے کے بعد گالیاں سن رہے ہیں, تو یہ گالیاں سن کیوں رہے ہیں, وہ گالیاں دے کیوں رہے ہیں؟ اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں یہ بچہ گالیاں دے گا یا ہم کسی کو برا بھلا کہیں گے, تو پتہ چلا کہ یہ سائل جو ہے اس کے اندر بھی تھوڑی سی گڑبڑ ہے, یہ اپنی بھی اصلاح کریں اور ان کی بھی اصلاح کریں. بھائی واہ, سائل بھی ذرا محتاط ہو جائے. خوبصورت جی, اجازت ہو تو میں 2-4 جملے اسی والے سے, بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے دونوں ہمارے مفتی صاحب. الحمدللہ. دیکھیں, مکتب اہل البیت میں یہ جو نماز کی امامت ہے, اس کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ خاصی سخت ہے. تو ہر شخص کے پیچھے نماز جماعت قائم نہیں ہو سکتی. نمبر 1, اس کا حلال زادہ ہونا ضروری ہے. نمبر 2, اس کو نماز کے احکام آتے ہوں. ٹھیک ہے. نمبر 3, اس کی قرأت قرآن کریم اور باقی اذکار کے حوالے سے قابل قبول ہو. وہ اعلیٰ درجے کا قاری ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن قابل قبول ہو. اس طرح کی تمام ظاہری اور فقہی شرائط کے ساتھ ساتھ جو اصلی ترین شرط ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ گناہان کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو, اور کبھی اگر اس سے گناہ صغیرہ سرزد ہو جائے تو اگلی دفعہ اس پر اصرار نہ کرتا ہو, دوبارہ وہی گناہ کرے. واہ. ٹھیک. اب گناہان کبیرہ کی تعریف میں اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ گناہان کبیرہ کون سے ہیں, صغیرہ کون سے ہیں. اخلاقیات کے حوالے سے کہا جاتا ہے جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کر انسان انجام دیتا ہے وہی گناہ کبیرہ ہے. لیکن جب تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جن جن گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں روکا ہے کہ یہ نہ کرو, وہ گناہ کبیرہ ہے. اب اگر کوئی شخص جھوٹ کہتا ہے تو وہ کبائر کا مرتکب ہے. صحیح. اگر وہ غیبت کرتا ہے تو وہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اگر وہ بدزبانی کرتا ہے, یعنی
سب اور شتم کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ جو شخص ان گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، یا فرض کریں وہ حرام کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، اس صورت میں چاہے وہ پورے قرآن کا حافظ ہی کیوں نہ ہو، وہ حفظ تو اس کے صرف ذہن کی حد تک ہے، اس کے حلق سے نیچے تو وہ اترا ہی نہیں ہے، لہٰذا ایسے شخص کے پیچھے پھر نماز قطعی طور پر نہیں ہو سکتی۔ اچھا نہیں، اس لیے نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ ظاہری طور پر میں جتنا اس بندے کو پہچانتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ فرض کریں میں اگر آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہوں تو میں تحقیق کروں، مجھے اگر آپ کے حوالے سے گناہ کبیرہ کا نہیں علم کہ آپ نے میرے سامنے کوئی گناہ کبیرہ کیا، مجھے نہیں علم، اور آپ کی شہرت جو ہے اچھی ہے، اور میں نے آپ سے کسی گناہ صغیرہ پر اصرار کرتے ہوئے بھی آپ کا عمل نہیں دیکھا، تو اتنا میرے لیے کافی ہے۔ لیکن جہاں پر یہ شرائط نہ ہو، وہاں پر نہ جماعت ہو سکتی ہے اور نہ اس شخص کے پیچھے جماعت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ خوبصورت ہو گیا۔